اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک ای میل آئی تھی ایک بچی کی، اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اس کا ای میل کا جواب دینا کافی ضروری تھا۔ یہ ہے ماریہ اسلم، شکاگو یو ایس اے سے، آئی تھنک اے لیول کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کا جو ای میل ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ وہ اس لیے ناراض ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز میں نوجوان بوائز سے تو مخاطب ہوتا ہوں لیکن گرلز سے نہیں ہوتا۔ تو بیٹا ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے بھی مخاطب ہوتا ہوں۔ عزیز نوجوانوں جب کہتا ہوں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بوائز اور گرلز دونوں ہیں۔ جس طرح سے محترم ناظرین کہتا ہوں تو خواتین و حضرات دونوں سے مخاطب ہوں، اسی طرح سے عزیز نوجوانوں میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور بوائز سے بھی مخاطب ہوں۔ آگے لکھتی ہیں کہ ڈو یو تھنک وی دا مسلم ویمن ہیو نو اسٹیٹس ان دا اسلامک سوسائٹی؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلم ویمن کا اسلامک سوسائٹی میں جو بلند مقام ہے وہ کسی اور ریلیجین میں نہیں ہے۔ دین اسلام نے مسلم خواتین کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور علامہ اقبال بھی دیتے تھے۔ اور ان کا ایک واقعہ میں بتا دوں کہ ایک دفعہ کسی اخباری نمائندے نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہا ہے یا کیا حقوق دیے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن سپوز کرو کہ اگر میں ایک غیر مسلم ہوتا اور قرآن کریم کو پڑھتا تو میں پھر یہی رائے قائم کرتا کہ شاید یہ کتاب کسی عورت نے لکھی ہے جس نے عورتوں کو اتنے زیادہ حقوق دے دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ اسلام نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلم خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ ان کو رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں مردوں کو فوقیت دی ہے، کچھ چیزوں میں خواتین کو فوقیت، کیونکہ ان کی جسمانی ساخت کے مطابق ان کو کام دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اگر وہ کام کریں تو انہی کاموں سے وہ اپنے ایک بلند مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین۔ اور خواتین چاہے بیوی، ماں، بیٹی، بہن کسی بھی روپ میں ہو، ظاہر ہے کہ ان کا اپنے گھر میں ایک مقام ہوتا ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آگے لکھتی ہیں on top of that whatever poems of Allama Iqbal you shared and explained are filled with appreciation for men only، کہ علامہ اقبال کی جتنی بھی نظمیں آپ شیئر کرتے ہیں وہ تو ساری کی ساری مردوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ why this behavior with us؟ ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ علامہ اقبال نے ایسا کوئی سلوک نہیں کیا۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں خواتین کے بارے میں بھی لکھی ہیں، آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کی جائیں گی، وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، ان کی تشریح کروں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ بھی سامنے آئیں گی، یہ بھی سامنے آئیں گی۔ لیکن ابھی میرا مقصد جو ہے وہ شروع کی نظموں میں سب سے پہلے جو اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے، مسلم امہ کے بارے میں، اور خصوصاً اتحاد و اتفاق کے بارے میں کہا گیا ہے، ہماری ہسٹری جو بتائی گئی ہے، میں ان پہ توجہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ٹاپک بائی ٹاپک آئیں گے، ہم نوجوانوں کے بارے میں بھی، خواتین کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پھر آگے کہہ رہی ہیں I don't like your videos and will not watch your channel until you reply to this email and say sorry to me and all young girls۔ دیکھیں یہاں بات آ گئی نا کہ میں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو میں اس خط کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ فکر تھی کہیں یہ بچی اس چینل سے، ان ویڈیوز سے دور نہ ہو جائے، تو پھر میں نے جو ہے وہ پہلی ترجیح میں یہ خط کا جواب رکھا۔ اور ٹھیک ہے بیٹا، آئی ایم سوری، اور آئی ایم سوری آل ینگ مسلم گرلز۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے معافی مانگ لی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ ناراض نہیں ہیں، اور ہوپ فلی آپ چینل بھی دیکھیں گی اور ویڈیوز بھی دیکھیں گی۔ آگے لکھتی ہیں مائی نیم از ماریہ اسلم اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اے لیول ہیئر ان شکاگو یو ایس اے۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، خوب دل لگا کے پڑھو، تعلیم بہت ضروری ہے، اور تعلیم ہی اصل میں انسان کا زیور ہے۔ آپ ایجوکیشن حاصل کرو، ساتھ ساتھ اپنے دین کا بھی علم حاصل کرو، بڑی اچھی بات ہے۔
ख़ास करके कुरान करیم سے اپنے آپ کو اٹیچ کر کے رکھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر آگے لکھتی ہیں آئی لو اسلام اینڈ پراؤڈ ٹو بی اے مسلم۔ ویری گڈ، مجھے اس سینٹنس نے بہت خوش کر دیا ہے کہ آپ اسلام سے محبت کرتی ہیں اور آپ اپنے آپ کے مسلمان ہونے پہ فخر کرتی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ایک مسلمان کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ مسلم ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ پھر آگے لکھتی ہیں مائی کوشچن از ڈڈ علامہ اقبال ایور ٹاک اباؤٹ ویمن۔ میں نے پہلے جواب دے دیا ہے کہ علامہ اقبال نے خواتین کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، ان سے مخاطب ہو کے بہت کچھ کہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی میں بہت کچھ کہا ہے، ان کے مقام کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ اور اس میں چلے ہم پھر آج جو نظم میں نے ہماری آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ ہے ہی آپ کے بارے میں، گرلز کے بارے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ لڑکی کون تھی؟ یہ ایک عرب لڑکی تھی، 11 سال کی بچی تھی، اور وہی جو ہم مسلسل بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اٹلی اور ترکی کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی تھی 1911-12 میں، تو یہ بچی جو ہے وہ 1912 میں مجاہدین اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک کام منتخب کر لیا تھا کہ زخمیوں کو پانی پلائے گی جنگ میں۔ اس کی سٹوری بھی کافی لمبی ہے، اگر اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو یہ نظم ویسے ہی لمبی ہے، پھر تھوڑا سا ہم نے خط کے لیے بھی ٹائم لیا، اور پھر اگر میں اس فاطمہ بنت عبداللہ کی سٹوری کو لوں تو پھر یہ ویڈیو شاید 1 گھنٹہ یا اس سے اوپر چلی جائے۔ میں یہ کروں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ رائٹ اپ لے کے پھر کبھی اس بارے میں ہم بات کر لیں گے۔ ابھی فی الحال رائٹ اوے ہم جو ہے وہ نظم کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 12 اشعار پہ مشتمل ہے۔ ویسے میں 8 اشعار لیتا ہوں تو یہ تھوڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ہوپ فلی ماریا یو ول لائک مائی ویڈیوز اینڈ واچ مائی چینل بیکاز یو کین گیٹ ٹو مچ انفارمیشن فرام ہیئر۔ چلتے ہیں نظم کی طرف۔ پہلا شعر ہے اے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ کہ اے فاطمہ تو اس امت کی آبرو ہے، اس امت کی عزت ہے۔ کس امت کی؟ امت مرحوم، یعنی وہ امت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے۔ اور تیری خاک کا ذرہ ذرہ، یعنی تیرے جسم کا ذرہ ذرہ معصوم ہے، یعنی 12 سال کی بچی ہے، 11 سال کی، معصوم ہی ہے۔ تو کہہ رہے کہ تو بالکل معصوم تھی، معصوم ہے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں تو اگر شہید ہوئی ہے دین اسلام کے لیے تو یہ تو پھر تو اس امت مرحوم، اس رحمت والی امت کے لیے باعث فخر، باعث عزت و وقار ہے۔ دیکھا بیٹا کیسے عورت کا مقام ابھر کر سامنے آیا علامہ اقبال کی نظم میں۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ حور صحرائی عرب لڑکی، سعادت، اعزاز، خوش قسمتی۔ غازیان دی، دین کے جو مجاہد ہیں، دین کی خاطر جو لڑتے ہیں، سقائی، پانی پلانے کا عمل۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ اے حور صحرائی، یعنی اے پاکیزہ عرب لڑکی، یہ تو تیری قسمت میں اتنی بڑی سعادت تجھے ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی توفیق دے دی کہ تو نے دین کے مجاہدین کو پانی پلانے کا کام کیا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے دین کے مجاہدین کو پانی پلانے کے لیے منتخب کیا۔ یہ پاکیزہ معصوم عرب لڑکی تیری قسمت میں آیا ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ اللہ کے راستے میں جہاد، اور وہ بھی بے تیغ و سپر، نہ تلوار نہ اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال۔ یعنی ایک شخص میدان جنگ میں آیا ہے مگر اس کا مقصد دشمن پہ حملہ کرنا بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو حملے سے بچانا بھی نہیں ہے۔ اگر حملہ ہو گیا تو شہید ہو گئے، مگر مقصد یہ ہے کہ اپنے مجاہدین کو بچانا ہے، انہیں زندہ رکھنا ہے،
उन्हें तवानाई देनी है, उन ज़ख्मियों को पानी पिलाना है ताकि वो ताज़ा दम होकर फिर दुश्मन से लड़ें, और अपनी जान की परवाह नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये जो जसारत आफरी शौक़ शहादत है कि तेरी इतनी जुर्रत और इतनी दिलेरी तेरे अंदर भरी हुई है, और फिर इतना शौक़ शहादत, जज्बा शहादत तेरे अंदर है कि तुझे ज़िंदगी की परवाह ही नहीं है। तू बस एक काम में लग गई है तो बे खौफ व ख़तर लग गई है इस काम में, बग़ैर हथियार के, बग़ैर ढाल के। तो उसकी इस बात पे वो रश्क कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसकी तुरबत पे फूल निछावर कर रहे हैं। वो जो तुलू इस्लाम में आखिरी बंद के सेकंड लास्ट शेयर में हमने देखा था ना, 9वीं किस्त आप देखेंगे तो, कि सरे खाके शहीदे बरघाए लालमी पाशम, कि मैं शोहदा की खाक पे फूलों की पत्तियां निछावर करता हूँ। तो ये देखिए, ये शहीद इस्लाम, इसके तुरबत पे भी जो है वो फूलों की पत्तियां ही निछावर कर रहे हैं। ये इनके शेर जो है वो उसके लिए फूलों की पत्तियां हैं। ये कली भी इस गुलिस्तान ख़िज़ा मंज़र में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकिस्तर में थी। गुलिस्तान ख़िज़ा मंज़र वो बाग जो कि उजड़ा हुआ हो, खाकिस्तर राख का ढेर। किसी चीज़ के जलने के बाद क्या रह जाता है? राख का ढेर ही रह जाता है। वो चीज़ तो तबाह बर्बाद हो गई, खाक का ढेर हो गया। और चिंगारी स्पार्क। तो यहाँ अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि ये जो गुलिस्तान उम्मत मुस्लिमा का बाग जो कि बिल्कुल उजड़ा हुआ था, इसके अंदर इस तरह की कली मौजूद थी, हमें पता भी नहीं था। और उम्मत मुस्लिमा बुज़दिली और खौफ में राख का ढेर बन चुकी है, ख़त्म हो गई है, तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन इसके अंदर अभी भी ऐसी चिंगारी मौजूद थी, मुझे ख़बर ना थी। अगले शेर में फरमाते हैं, अपने सेहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियाँ बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं। आहू हिरन को कहते हैं, सहरा रेगिस्तान को कहते हैं, पोशीदा छुपा हुआ होना, बरसे हुए बादल वो बादल जो बरस चुकते हैं, इसके बाद अब उनमें बरसने की कोई ताकत नहीं रहती, वो बरसते नहीं हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। खाकिस्तर राख का ढेर, ख्वाबीदा सोया हुआ होना किसी शख्स का, तो उसे ख्वाबीदा कहते हैं। इस शेर में फरमाते हैं कि हमारे रेगिस्तान में यानी इस उम्मत के अंदर बहुत आहू पोशीदा हैं, बहुत सारे हिरन छुपे हुए हैं, यानी अभी भी बहुत सारे मुजाहिद छुपे हुए हैं इस उम्मत के अंदर, जो बज़ाहिर सामने नहीं आते, लेकिन वक्त आने पर वो उठ खड़े होंगे। बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं कि ये बिजलियां हैं असल में, जो मुजाहिदीन पोशीदा हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, दीन से मोहब्बत करते हैं, दीन को दोबारा नाफिज करने की कोशिश में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन ये अभी इस उम्मत के सोया हुआ होने की वजह से, इस उम्मत के तबाह बर्बाद होने की वजह से वो खाल खाल कहीं कहीं बिखरे हुए हैं, और जैसे ही वक्त आएगा तो ये बिजली की तरह दुश्मन पे टूट पड़ेंगे, बिजली की तरह कड़केंगे। फातिमा गो शबनम अफशा आँख तेरे गम में है, नगमाए इशरत भी अपने नालाए मातम में है। कि ए फातिमा, शबनम अफशा आँख, पानी आंसू बरसाती हुई आँख। शबनम अफशा को कहते हैं शबनम का गिरते रहना। यहाँ कह रहे हैं कि मेरी आँख से तेरे गम में आंसू गिरते चले जा रहे हैं अगरचे, और ये जो खुशी के नगमे भी जो है ना मेरे दिल के अंदर, वो नालाए मातम बनते जा रहे हैं। नालाए मातम किसी के गम में रोना और पीटना, मातम करना। तो कह रहे हैं कि मेरे दिल में जो खुशी के नगमे भी हैं ना, वो तेरे गम की वजह से नालाए मातम में तब्दील हो गए हैं, और मेरी आँखों से आंसू रवा हैं तेरे गम में। रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है,
ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، کہ تیری خاک کا جو رقص ہے وہ کتنا خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، تیری قبر کی جو خاک ہے وہ خوشیوں سے جھوم رہی ہے کہ میرے اندر ایک شہیدہ کا جسم آرام فرما رہا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ جسم ملا جو دین اسلام کا شہید ہے، شہیدہ اسلام ہے۔ تو تیری قبر کی مٹی بھی خوشیوں سے جھوم رہی ہے کہ وہ بڑی اچھی قسمت والی ہو گئی کہ تو وہاں پہ دفن ہو گئی، اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ زندگی کے سوز سے، یعنی زندگی کے درد سے بھرا ہوا ہے۔ لبریز ہونا، بھرا ہوا ہونا، کہ اس قبر کی مٹی بھی جو ہے نا وہ زندگی کی حرارت سے بھری ہوئی ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ، شور شرابہ ہونا کسی چیز کا، بہت سارے لوگوں کا جمع ہونا، آمد ہونا، آنا جانا لگا رہنا لوگوں کا، تو ایک ہنگامہ برپا ہونا، اور تربت خاموش، خاموش قبر، یعنی قبر بالکل خاموش اور سکون میں ہو۔ قوم تازہ، نئی قوم، آغوش، گود، پہلو۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ تیری جو یہ خاموش قبر جو نظر آ رہی ہے نا اوپر سے، دراصل اس کے اندر بہت ہی ہنگامہ برپا ہے، شاید رحمتوں کا نزول ہے، فرشتوں کا نزول ہے، اور جیسے کہ قرآن کریم نے کہا تھا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، مگر تم شعور نہیں رکھتے، تم اسے سمجھ نہیں سکتے اپنی اس عقل کے ذریعے، جسمانی عقل کے ذریعے۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تیری قبر میں تو ایک ہنگامہ برپا ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، تو زندہ ہوگی، تجھے رزق مل رہا ہوگا، اور ایک قوم تازہ پل رہی ہے۔ جب لوگ تیری قبر پر آتے ہیں، جب لوگ تیری قبر پر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک درس، ایک سبق، ایک شوق اور ایک جذبہ لے کر جاتے ہیں، تو یہ قوم جو ہے وہ تیری قبر سے زندگی حاصل کر رہی ہے۔ بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکت سے میں۔ یہ جو ہنگامے برپا ہو رہے ہیں ان کی وسعت مقصد، یعنی کہ ارادوں کی بلندی، ارادوں کی گہرائی کیا ہے، ان سے میں بے خبر ہوں، میں اپنی عقل اور فکر کی بنیاد پر انہیں سمجھ نہیں سکتا، مگر یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ یہ ہنگامے مسلسل پیدا ہو رہے ہیں تیری قبر سے، یعنی تیری قبر سے لوگوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ تیری قبر سے ایک جوش اور جذبہ لے کر جا رہے ہیں ان کے ارادوں کی بلندی، ان کے ارادوں کی گہرائی کیا ہے مجھے نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو خاموش جاتے ہیں اپنے اندر ایک طوفان لے کر، ایک ہنگامہ لے کر۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدۂ انسان سے نا محرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم، نئے نئے ستارے، فضائے آسماں، آسمان کی فضا جسے آپ انگلش میں سائنٹیفکلی اسپیس کہتے ہیں، ظہور، نمودار ہونا، پیدا ہونا، ظاہر ہونا۔ دیدہ انسان، انسان کی آنکھ، یہ انسانی آنکھ، جسمانی آنکھ جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے جو اس کی رینج میں آتی ہیں، جو اس کے سامنے ہوتی ہیں، جو نگاہوں سے دور ہوتی ہیں یا رینج سے باہر چلی جاتی ہیں انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو ہم ظاہر ہے کہ آسمان پہ اتنے سارے اسٹارز ہیں، نئے نئے اسٹارز سائنس کہہ رہی ہے کہ پیدا ہو رہے ہیں، مگر ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ نہ محرم، نہ آشنا ہونا، نہ واقف ہونا، اور موج نور، روشنی کی لہر، جو ریز ہوتی ہیں اسٹار سے نکلنے والی، اس سے مراد یہ ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس فضائے آسمان میں، اسپیس میں نئے نئے ستارے جنم لیتے ہیں، نئے نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں، مگر انسان کی آنکھ سے ان کی جو روشنی ہے وہ ناواقف ہے، ان کی روشنی انسان کو نظر نہیں آتی، وہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی رک جاتی ہے، بہت دور رک جاتی ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہ اچھے مقام پہ فائز ہوں گے، جو کہ اس امت کے لیے، اس دین کے لیے اچھا کام کریں گے، لیکن
عام مسلمان، عام انسان انہیں پہچان نہیں سکتے، ان کو سمجھ نہیں سکتے، وہ ان کی نظروں میں نہیں آ سکتے وہ لوگ جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی ذو نہ آشنا ہے قید صبح و شام سے۔ یعنی وہ ستارے جو ابھی ظلمت ایام سے ابھرے ہیں، زمانے کی تاریکیوں سے، زمانے کے اندھیروں سے ابھرے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی ذو یعنی روشنی کی کرن، ذو نہ آشنا، وہی نا واقف ہونا، نہ محرم ہونا، قید صبح و شام، صبح اور شام کی پابندی۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئے نئے ستارے ہیں جو زمانے کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے ابھرے ہیں، ان کی جو روشنی ہے وہ زندگی کی صبح و شام کی قید سے نہ آشنا ہے، نہ واقف ہے۔ ستاروں کی جو روشنی ہے ان کے لیے دن اور رات تو کچھ بھی نہیں ہے نا، دن اور رات تو ہم زمین پہ رہنے والوں کے لیے، کیونکہ سورج کے گرد زمین چکر لگاتی ہے تو سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، لیکن اسپیس میں تو ڈے نائٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے اندر جو لوگ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں، دین کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتے ہیں، تو وہ یہ جو صبح شام کا چکر ہے نا اس سے نکل جاتے ہیں، مال و دولت کے چکر سے نکل جاتے ہیں، مقام اور مرتبے کے چکر سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر ایک ہی دھن رہتی ہے کہ اس دین کو کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جائے، کس طرح سے اس زمین پر نافذ کیا جائے۔ تو وہ جو لوگ ہیں جو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی روشنی اور ہدایت دے دی، وہ پھر اس صبح اور شام کی قید سے نکل جاتے ہیں، مال و دولت، مرتبے، عزت، وقار، ان تمام چکروں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ وہ بھاگ دوڑ نہیں کرتے پھر کسی ایسی چیزوں کے لیے، ان کی بھاگ دوڑ پوری جو ہے وہ دین کے لیے ہوتی ہے۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تابانی روشنی چمک دمک کو کہتے ہیں، انداز کہن پرانا نظام، نو نیا، کوکب تقدیر قسمت کا ستارہ، پرتو عکس۔ اب یہ جو ستاروں کا ذکر تھا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں ان کی جو چمک دمک ہے ان میں پرانا نظام بھی وہ فالو کر رہے ہیں، یعنی وہی پرانا سسٹم کے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، ستارے ختم ہو رہے ہیں، ستارے پیدا ہو رہے ہیں، ستارے ختم ہو رہے ہیں۔ ستاروں کا جو چلنے کا عمل ہے، گردش کا جو عمل ہے، اس پہ بھی وہ عمل کر رہے ہیں، اور نئے انداز کو بھی وہ فالو کر رہے ہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وہ ان تبدیلیوں کو بھی فالو کرتے ہیں، اور وہ اپنے ایک پرانے نظام کو بھی فالو کرتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں کہ یہ ستارے، عام طور پہ تو نجومی کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ اس کی قسمت ستاروں سے منسوب ہوتی ہے اور ستاروں کی چال پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور جس طرح سے ستارے موو کرتے ہیں اس طرح سے انسان کی قسمت پہ فرق پڑتا ہے، اور اس کے فیوچر اور پریزنٹ پہ فرق پڑتا ہے۔ علامہ اقبال اس سے بالکل الٹ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں جن کی چمک دمک میں پرانا نظام بھی پوشیدہ ہے، نئے نظام کو بھی یہ فالو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تیری قسمت کے ستارے کا عکس ان پہ پڑ رہا ہے، یعنی انسان کا عمل جو ہے وہ ستاروں پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ بات انہوں نے الٹ کر دی۔ یہ تو ایک تمثیلی شعر تھا، لیکن اب اس کا جو اصل معنی اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم امہ میں اس طرح کے لوگ ہیں، جو پچھلے 2 شعر میں ذکر آیا کہ یہ نئے نئے لوگ ابھر رہے ہیں اس امت کے اندر، مگر عام لوگ ان کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے ارادوں کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے علم کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے ارادوں میں کیا گہرائی ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دین کی طرف آتے ہیں گمراہی سے نکل کر، دین کو سمجھ جاتے ہیں، ان کی بھی جو روشنی ہے یا ان کا جو دل ہے اسے عام انسان، عام آدمی، عام مسلمان نہیں سمجھ پاتا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے لوگوں کی جو چمک دمک ہے وہ دراصل پرانے نظام کو، یعنی دین اسلام تو 1400 سال پرانا ہے، اس کو بھی فالو کرتے ہیں،
اور انداز نو یعنی نیا انداز اس زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی وہ فالو کرتے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کے اوپر تیری تقدیر کا ستارہ ہے، اس کا پرتو اس کا عکس موجود ہے۔ یعنی شہدائے اسلام کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہیں تو ان شہداء کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کریں، اور پھر ان کی جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کامیاب کیا، تو ہم بھی پھر اپنے ایسے اعمال بنا لیں کہ ہم بھی ان کی طرح کامیاب ہو جائیں۔ اصل مقصد یہ ہے۔ تو یہاں اس نظم میں، اس پوری نظم میں فاطمہ بنت عبداللہ کو ایک خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور امت کی اس معصوم بچی اور اس شہیدہ کے بارے میں جو تعریفی جملے اور تعریفی اشعار انہوں نے کہے ہیں وہ واقعی داد کے مستحق ہیں، اور اس نظم سے یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی ہے کہ علامہ اقبال کسی بھی ڈسکریمنیشن کے قائل نہیں تھے، عورتوں اور مرد میں فرق کے کوئی قائل نہیں تھے، عورتوں کو بھی مردوں کے برابر ہی سمجھتے تھے اور انہیں بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا ماریہ، اب آپ کے گلے شکوے دور ہو گئے، میں نے آپ کے ساتھ ایک نظم شیئر کر دی، اس کی تشریح خلاصہ کر دیا، آپ کو سوری بول دیا۔ اب بیٹا یہ نظمیں، ویڈیوز دیکھنا اور اس چینل سے آپ کا جڑا رہنا ضروری ہے۔ میرے لیے میرا ایک ایک ناظر جو ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ میری ان تمام ویڈیوز کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ نوجوان ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے بھی دیکھیں ویڈیو، میں نہیں کہتا کہ نہ دیکھیں، لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے نا وہ نوجوان ہے۔ نوجوان کے اندر ایک نئی روح پیدا کرنی ہے علامہ اقبال کی شاعری کے ذریعے، اور انہیں ان کا کھویا ہوا مقام یاد دلانا ہے۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے دوسرے ساتھی نوجوانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ہم اس نظم کے تمام اشعار کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکز سے میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسا سے نہ محرم ہے جن کی موج نور، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی ذو نہ آشنا ہے قید صبح و شام سے، جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین اور نوجوانوں، یہ نظم دراصل ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے کہ ہمیں بحیثیت امت دین اسلام کے احیاء اور سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ دیکھیے وہ روایتی جو طور طریقے ہیں نا جنہیں ہم دین کا کام کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جہاد جو ہے نا وہ دین اسلام کے نفاذ کے لیے بنیاد ہے۔ ہم اس وقت جو ایک مردہ قوم کی طرح جی رہے ہیں نا کہ جس کی مرضی میں آیا ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لی، ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی،
کشمیر آپ دیکھتے ہیں، فلسطین دیکھتے ہیں، افغانستان دیکھتے ہیں، ایران عراق کا معاملہ آپ کے سامنے تھا، کویت کا معاملہ آپ کے سامنے تھا. تو یہ تمام معاملات میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جہاں جہاں بھی، برما میں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوا، ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں اور ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارا ان سے واسطہ ہے مسلم ہونے کے ناطے. اسلام کسی وطن کی سرحد کا قائل نہیں ہے. اسلام پوری دنیا کے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی وطن میں ہو، کسی بھی شہر میں، صوبے میں ہو، وہ ایک قوم مانتا ہے. اسلام کی نظر میں دنیا میں دو گروہ ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان. شیطان کا گروہ، اللہ کا گروہ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا گروہ ہی نہیں ہے. تو ہم یا تو اللہ کے گروہ میں چلے جائیں یا شیطان کے گروہ میں چلے جائیں. اللہ کے گروہ میں ہیں تو پھر تمام مسلم اسی کے گروہ میں ہیں، اسی کا گروپ ہے. اور ظاہر ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر کسی ایک ملک میں مسلمانوں کے اوپر کوئی تباہی بربادی آتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم تمام مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا، ہم تمام مسلمانوں کو آواز اٹھانی ہوگی. اب آواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلسے جلوس اور ریلیاں نکال کے گھروں میں بیٹھ جائیں، نہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی حکومتوں کو فورس کرنا ہوگا کہ وہ اقدام کریں، سفارتی تعلقات کے ذریعے یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اپنا پریشر ڈال کر ان ملکوں کو مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں پر زیادتی نہ کریں. ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ تو ظاہر ہے کہ کسی سے چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. تو یہاں دیکھ لیجئے، ان چیزوں پہ غور کیجئے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں. ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے اور اب وقت ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. تمام اختلافات کو، میں بار بار کہتا ہوں کہ تمام اختلافات کو چھوڑ کر ایک ہو جائیے. یکجہتی بنیادی اصول ہے. جب آپ ایک ہو جائیں گے تو پھر آپ کو راستے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے، آپ کے راستے الگ الگ رہیں گے، آپ کو صحیح راستہ نظر نہیں آئے گا، کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا. صحیح راستہ ڈھونڈنا ہے تو پھر ایک ہو جائیے. اجازت چاہوں گا، اگلے ہفتے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.